السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ڈراپ ہو جاتے ہو، آپ کوئی بھی پروگرام کر رہے ہو تو دین آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ نعمان ملک کے اس چینل کو اپنی فیوچر نیڈز کے لیے سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو تمام سولیوشنز کی اپڈیٹس جو ہیں وہ ملے سب سے پہلے۔ تو اس ویڈیو میں گائز ہم تمام تر اسٹوڈنٹس کے ایف اے کیوز کے آنسر کریں گے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ڈراپ سبجیکٹ کن کا ہوتا ہے؟ ایسے اسٹوڈنٹس جو بالکل نہیں پڑھتے اور ورچوئل یونیورسٹی کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی سبجیکٹ پاس کر جائیں گے بغیر کچھ پڑھے یا اپنے پاس سے کرائیں گے، تو وہ لوگ اکثر فیل ہو جاتے ہیں اور ان کی ریپیٹڈلی جو ہے وہ سپلی آتی ہے۔ ایون کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جن کو 3-4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بس سپلی ہی دیے جا رہے ہیں، سبجیکٹ میں ڈراپ ہی ہوئے جا رہے ہیں، وہ پاس نہیں ہو رہے۔ تو یہاں پر میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر کی اچھے سے تیاری کرے۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو کم سے کم ایگزام ڈیز میں پاسٹ پیپرز اور سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی اچھی تیاری کرے۔ جیسا کہ میں نے نوٹس جو ہیں وہ پہلے پرووائڈ کیے ہیں تو ان کو فالو کرے، وہاں سے جو ہے وہ اچھی سی تیاری کرے۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ پیپر کو اچھے سے کر کے آئے۔ پیپر میں کویشچنز کے آنسر جو آپ سبجیکٹیو کرتے ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپریسو بنا کے ان کا پیرنٹس جو ہے وہ اچھا کر کے جو ہے وہ کویشچن کا آنسر دیں اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے کویشچن کا آنسر کریں۔ اب نیکسٹ کویشچن جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ اس کی فی کتنی ہوتی ہے۔ تو جب ہم ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہم باقاعدہ طور پر ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کی اس پروگرام کی ٹوٹل کتنی فیس ہے۔ وہاں پر سبجیکٹ وائز جو ہوتا ہے فی مینشن ہوتی ہے ہر ایک سبجیکٹ کی، اور سبجیکٹ کے لحاظ سے ہی ہم نے فی دینا ہوتی ہے، جس میں ایڈمیشن چارجز جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ دیکھ لیں جتنی آپ نے پہلے سیمیسٹر میں جو فی پے کی ہے اس سبجیکٹ کی، اتنی ہی فی آپ کو جب آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا تو دین آپ کو پے کرنا ہوگی سملرلی اتنی ہی۔ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہوتا جیسے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہوتا تھا کہ جس کسی کی سپلی آ گئی یا سبجیکٹ میں ڈراپ ہو گیا تو وہ جو ہے اس کے لیے الگ سے سمر کیمپ لگے گا اور اس کو سمر کیمپ میں کلاسز لینا ہوگی، دین سو آن وہ اس کو پاس کرے گا۔ تو ورچوئل یونیورسٹی میں اگر سپلی آ گئی ہے تو دوبارہ بھی سپلی آ سکتی ہے، لیکن اس سپلی کے لیے آپ کو اچھی سی تیاری بھی تو کرنا ہوگی نا۔ سبجیکٹ ڈراپ ہو گیا تو اس کے لیے تیاری کرو گے تو پاس ہوگا نا وہ۔ تو نیکسٹ یہ کویشچن عموماً اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کہ اگر ہماری سپلی آ جاتی ہے یا ہم کسی سبجیکٹ میں ڈراپ ہو جاتے ہیں تو ہم نیکسٹ اس اسٹڈی کو کنٹینیو کیسے کریں گے یا سبجیکٹ کو کور کیسے کریں گے۔ تو جسٹ لائک کہ آپ کی فرسٹ سیمیسٹر میں کوئی جو ہے وہ سبجیکٹ ڈراپ ہوا ہے تو اب آپ سیکنڈ سیمیسٹر میں پروسیڈ کر گئے ہو، تو فرسٹ سیمیسٹر میں جو آپ کا سبجیکٹ ڈراپ ہوا ہے وہ آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ سیکنڈ سیمیسٹر میں فی پے کرتے ہو اس کی تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی اکاؤنٹ بک میں فی پے کرنا پڑے گی اور وہ آپ کے وی یو ایل ایم ایس کے اندر شو ہوگا۔ لیٹ سپوز کہ آپ کے 5 سبجیکٹ ہیں سیکنڈ سیمیسٹر میں، تو ایک ایڈیشنل سبجیکٹ جو کہ آپ کا فرسٹ سیمیسٹر میں ڈراپ ہوا وہ وہاں پہ شو ہوگا۔ اس کے بھی سملرلی ویسے ہی کوئز ہوں گے، ویسے ہی جی ڈی پیز اور ویسے ہی اسائنمنٹ ہوں گی جو کہ ہم نے اپنے سیکنڈ سیمیسٹر کے ساتھ اس کو کور اپ کرنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ ملٹیپل سبجیکٹس میں ڈراپ ہو جائیں، لائک کہ آپ فرسٹ سیمیسٹر میں ہیں اور آپ کے زیادہ سارے سبجیکٹس میں آ جائے سپلی یا آپ ڈراپ ہو جائیں تو دین کیا ہوگا۔ تو ورچوئل یونیورسٹی کی ایک کریڈٹ ہاور کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے جس میں جو پر سبجیکٹ ہوتا ہے وہ 3 کریڈٹ ہاور کا ہوتا ہے۔ شاید کچھ ایسے بھی سبجیکٹس ہوتے ہوں جو کہ 3 کریڈٹ ہاور سے زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز چاہتے ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کے پروگرام میں جائیے گا، وہاں سے اسٹڈی اسکیم میں جائیے گا، تو وہاں پر جب آپ اسٹڈی اسکیم میں سبجیکٹس دیکھتے ہو تو وہاں پر رولز کا ایک آپشن جو ہے وہ سائڈ پہ شو ہوتا ہے۔ تو رولز میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ کریڈٹ آور کتنے کا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر رول مینشن ہوں گے کہ آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر میں جانے کے لیے کم سے کم اتنے کریڈٹ آور کرنے ہوں گے۔ اگر
ان کے جو کریڈٹ ہاور انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جو مینشن کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق آپ کے کریڈٹ ہاور کمپلیٹ ہوئے تو دین آپ سیکنڈ سمیسٹر میں پروسیڈ کر کے جو آپ کے سبجیکٹ ڈراپ ہوئے ہیں اس کو وہیں پہ سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کر سکتے ہو. لیکن اگر نہیں ہوئے تو آپ کو فرسٹ سمیسٹر میں وہ والے سبجیکٹس اور یعنی کہ اوور آل فرسٹ سمیسٹر اگین ریپیٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں ڈی گریڈ والوں کے لیے کیا پالیسی ہے. تو ڈی گریڈ اگر آپ کا آ جاتا ہے تو آپ اپنے کمپلیٹ اسٹڈی میں جو بھی آپ پروگرام کرنے جا رہے ہو اس میں آپ جو ہے اس ڈی گریڈ کو امپروو کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنے سبجیکٹ کو ورچوئل یونیورسٹی میں جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہو تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ بہتر آ جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایف اے کیوز ہے تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں اس کو لازمی بتانا ہے. اور نیکسٹ آپ کو دیتے چلیں کچھ ٹپس تاکہ آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ کبھی بھی ڈراپ نہ ہو. اگر کمپیئر کیا جائے ورچوئل یونیورسٹی کو دوسری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو بھی ہیں جیسے لائک پنجاب یونیورسٹیز ہے یا جو آپ کے سٹیز میں یونیورسٹیز ہیں، کوم سیٹس یونیورسٹیز ہے، کوئی بھی یونیورسٹی، تو ورچوئل یونیورسٹی کو اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو ورچوئل یونیورسٹی ان سے زیادہ ٹف نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پر بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی، اس میں اتنی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے کانٹینٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنے ہوتے ہیں. کانٹینٹس آپ نے کلیئر کرنے کے لیے ہمارے سبجیکٹیو آبجیکٹیو نوٹس جو ہیں وہ ہماری ایک ویڈیو ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں اسی پلے لسٹ میں، اور ان کی اچھے سے تیاری کر کے پیپر کو دے آنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئز اسائنمنٹس یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ایم ڈی بیز، تو آپ کبھی بھی ورچوئل یونیورسٹی میں فیل ہوتے ہی نہیں ہیں. مڈ میں آپ کے نارمل بھی مارکس ہوں یا جسٹ پاسنگ ہی مارکس ہوں تو آپ جو ہے وہ فائنل میں پاس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسائنمنٹ کوئزز ایم ڈی بیز وغیرہ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فائنل میں ایڈ ہو کے آپ کو پاس کروا دیتے ہیں. تو کم سے کم اپنے جو آخری ڈیز ہیں جو ایگزام کے ڈیز میں ان میں تو لازمی پڑھیں نا. تو جب آپ ان میں پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی ڈراپ نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ کورس اوور ویو میں کانٹینٹس کو دیکھ کے آپ جو ہے نیٹ سے ڈائریکٹ ویڈیو نکال کے کوئی نہ کوئی جو کہ ہندی میں ہے تو وہاں سے بھی آپ اپنی اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے اسٹڈی گروپس میں شیئر لازمی کر دیجیے گا تاکہ سبھی کو فائدہ ہو جائے اور سبھی تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. تو آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اچھی تیاری کرتا ہے، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. تو آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کی ہر فیوچر نیڈز آپ کو اس چینل سے ملے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.